السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی قرآن اسٹڈی کلاس میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 172 پہ پہنچے ہیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز، کچھ ارجنٹ کام کی وجہ سے آج کی کلاس ایک شارٹ کلاس ہے، صرف ہاف این آور کی کلاس لے رہا ہوں میں آج، اور کوشچن آنسرز بھی نہیں رہیں گے، تو آپ کوشچن آنسرز آج نہ بھیجیں، میں آج نہیں لے پاؤں گا، کل دیجیے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 172 پہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، یہ آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو ہم 173 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے 172 اور 173 کا ایک کنیکشن۔ 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنرل طور پہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر گزاری کرو گے، اور حلال ہی کھاؤں گے، اللہ کے قائم کی ہوئی لمٹس کے اندر رہوں گے۔ یہ ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر صرف اللہ ہی کے سامنے اللہ کی فرما برداری کریں، اور دوسروں کی نہیں، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ چلیے، اس کے بعد اب آیت نمبر 173 میں جب ہم آتے ہیں تو ڈیٹیل سٹارٹ ہوتی ہے کھانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے یقیناً حرام کیا ہے تمہارے لیے میتا، مردار کا گوشت، والدم، خون، خون جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا جو کھانے پر۔ چار چیزیں یہاں ذکر ہیں، اور یہ چار چیزوں کی پروہیبیشن والی آیت آپ کو قرآن میں 4 جگہوں پہ ملے گی۔ وہ 4 جگہوں میں پہلی بار ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، تیسری آیت میں، پھر سورہ انعام میں، اور پھر سورہ نحل میں۔ تو یہ 4 چیزوں کا پروہیبیشن جو یہاں جو ممانعت دی ہوئی ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے لیے میتا۔ میتا کیا ہے؟ مردار۔ مردار کیا ہے؟ مرے ہوئے جانور کا گوشت، مطلب جو خود سے مر گیا ذبح کرنے سے پہلے ہی، جس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ بکرا حلال ہے، لیکن اگر بکرا مرا ہوا ملے، ڈیڈ بکرا ملے، تو وہ ہو گیا مردار۔ وہ مردار کیا ہے؟ حرام تمہارے لیے، وہ ہمارے لیے منع ہے۔ اور والدم، خون۔ خون کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خون ہوتا ہے، جو آپ دیکھیے کہ ایک جانور کے اندر جو اس کا خون بہتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خون کو لے کے جمع کر کے کھاتے ہیں، جو لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہے، جو لوگوں کو اسلام کی نالج نہیں ہے، اسلام معلوم نہیں ہے، یا جو لوگ دوسرے مذہبوں پر ہیں، تو وہ لوگ خون کو کھاتے ہیں۔ یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھٹکے والا جو گوشت ہوتا ہے، تو اس کے اندر جھٹکے کے ساتھ جب اس کی سر اڑا دیتے ہیں، جانور کی کا سر اڑا دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا پورا خون اندر ہی اندر رہ جاتا ہے۔ اب اسلام میں یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ خون کو بہا دینا ہے، وہ خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون کو ہم ذبح کرتے ہیں، جب ہم چھری چلاتے ہیں تو وہ خون بہہ جاتا ہے اور بہہ کر باہر نکلتا ہے، کیونکہ وہ حرام ہے ہمارے لیے، وہ بہہ کر جو چلے جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے کہ یہ چیز منع ہے، کھانا حرام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بکرا جو ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب خون اتنا بہہ کر نکل گیا تو اس کے اندر جھٹکے کے اندر جو ان کا وزن جو نکلے گا گوشت کا، جس کے ساتھ میں خون بھی ہوگا اندر، تو وہ خون جو جمع ہوا ہوگا تو اس کے اندر وزن بڑھ جاتا ہے، بلکہ ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر جو خون بہہ کر نکل جاتا ہے تو اتنا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن حرام ہے وہ۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ذبح کرنے کے وقت کا بھی جو خون جو آتا ہے اس کو جمع کر کے اور یہ کھاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام چیز ہے، کھانا حرام ہے وہ۔ اب اس بارے میں آپ کو میں بات بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتانی والدمانی، 2 میتا ہمارے لیے حلال ہے اور 2 خون حلال ہے۔ کون سے 2 میتا حلال ہے؟ کون سے 2 ڈیڈ میٹ مردار کون سے 2 حلال ہے؟ ایک ہے مچھی الحوت، اور دوسرا والجراد، ٹڈی، لوکسٹ۔ جو لوکسٹ اٹیک آنے والا تھا نا انڈیا میں، اور وہ لوکسٹ اٹیک آیا نہیں، اور بعض جگہوں پہ آیا بھی، لیکن میں ممبئی کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ انتظار میں تھے، بس لوکسٹ آنے میں یہاں پہنچ گئے، نہیں آئے، پھر اللہ نے بچایا۔
تو وہ لوکسٹ ہوتے ہیں، جو لوکسٹ اٹیک آتے ہیں نا، تو وہ اتنے سارے آتے ہیں جیسے کہ پوری یعنی وہ اگر کہیں پہ آئے تو پورے یعنی دن کے اوپر پورا سایہ آ جاتا ہے، یعنی پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، اتنے سارے لوکسٹ آتے ہیں. اور وہ آ کر کے فصل پہ جب لگتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ لوگ ہماری فصل کو، تو فصل میں کچھ نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ، اتنا کھا جاتے ہیں. اب وہ کھاتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے پھر رات کے وقت پہ وغیرہ گرے پڑے ہوئے ملتے ہیں، مردہ ملتے ہیں، زندہ بھی ملتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمارے کھانے کو کھایا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں شریعت میں ان کو کھانا حلال کر دیا ہے کہ وہ مردہ ملیں گے تو بھی کھانا حلال، کہ تم نے ہمارے کھانے کو کھایا ہم تمہیں کھا جائیں گے. تو یہ مردار کیا ہے؟ حلال ہے. کون سا؟ لوکسٹ. ہاں لوکسٹ. اور مچھی. اور مچھی اگر مان لو کہ اگر ایسا یہ حدیث اگر نہیں سمجھتا، جیسے بعض لوگ بولے ہم قرآن کافی ہے ہمارے لیے، تو اگر وہ قرآن پہ ہی عمل کریں تو قرآن میں تو میتا حرام ہے، تو وہ مچھی مری بھی ملے تو کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہاں سورہ نحل میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو لحمن طرین، جو تر و تازہ جو گوشت ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں دیا ہے کہ مرا ہوا ملے تو بھی حلال ہے. جیسے بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن مری ہوئی مرغی حلال ہے نہیں. مرا ہوا بکرا حلال ہے نہیں، لیکن مری ہوئی مچھی ملے تو حلال ہے. ہاں حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام قاعدے میں استثناء ایکسیپشن بتایا، اینڈ دیٹ از پارٹ آف ایکسپلینیشن. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ میتا جو ہے اس کے اندر دو میتا حلال ہے. تو دم جو ہے خون، اس میں دو خون حلال ہے. کون سے دو خون حلال ہے؟ ایک ہے کلیجی لیور، اور ایک ہے تلی سپلین. کلیجی اور تلی جو ہے نا، اس کے اندر جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت نہیں ہوتا ہے، وہ ایکچولی جمع ہوا خون ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکل ڈکشنری لکھیں، میں نے اپنی لیکچر میں ڈکشنری سے کوٹیشن سے بتایا تھا میڈیکل ڈکشنری کی، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ جو خون ہوتا ہے، وہ جو گوشت ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ ایکچولی خون ہوتا ہے. لیکن جمع ہوا خون تو حرام ہے، خون کو جمع کر کے کھانا تو حرام ہے. لیکن یہ دو حلال ہیں. کون سے؟ وہ ہے کلیجی اور تلی، تو یہ حلال ہے، حالانکہ وہ خون ہے تو بھی. باقی ادر وائز ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ گوشت کے اندر کیا ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گوشت کو جب کھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی تھوڑا کہیں کہیں کچھ خون بچ جاتا ہے. مطلب بھلے ہی آپ نے ذبح کر لیا اور خون کو بہا دیا، خون نکل گیا، لیکن پھر بھی کہیں کہیں تھوڑے ٹریسز بچ جاتے ہیں خون کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ رہنمائی کی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے کہ موقوفاً یہ حدیث تو مجھے ملی ہے، مرفوعاً مجھے حدیث ملی نہیں اب تک، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے طور پر کہ وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے یہ بتایا. موقوفاً یعنی صحابی رسول کا قول، مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا خون کی تعلق سے اسپیسیفکیشن. تو اگر مان لیجیے گوشت کے اندر کہیں کہیں خون ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹریسز بچ جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں وہ پوری طرح سے جو خون رہ جائے اندر وہ جائز نہیں ہے، یا خون کو جمع کر کے کھانا جائز نہیں ہے. تیسری چیز جو ذکر ہے وہ لحم الخنزیر، حرام ہے تمہارے لیے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. خنزیر کیا ہے؟ پگ. پگ کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے. کیوں؟ اب آج ہم دیکھتے ہیں سائنس بھی ثابت کر رہا ہے، آج جا کے سمجھ رہا ہے کہ کتنی ساری بیماریاں ہیں جو پگ کا گوشت کھانے سے. کیونکہ اس کے اندر کئی سارے ہم دیکھتے ہیں کئی سارے ورمز، جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو ورمز کئی سارے، ٹیپ ورم، رنگ ورم، ہک ورم، پن ورم، یہ سب ورمز کی بیماریاں ہوتی ہیں خنزیر کا گوشت کھانے سے. ہاں کئی سارے ورمز کی لسٹ. ایک اس میں ریسرچ ایک بک ہے دا جینیسس ڈائٹ، اس کے اندر ایک ڈاکٹر گارڈن کر کے ہیں، امریکہ سے پرنٹ ہوئی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے پوک سے ہونے والی more than 200 بیماریوں کی لسٹ دی ہے، اور تقریباً 18 ورمز کی بیماریوں کا لسٹ دیا ہے جو ہوتی ہے پوک کھانے سے. اور اسلام نے ہمیں منع کر دیا، ہم بچ گئے وہ سب بیماریوں سے، کیونکہ ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، ہم لوگ بچ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم العلیم، سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ، اس کی بات کو فالو کرتے ہیں. ہم انومان و اندازے سے زندگی نہیں جیتے ہیں کہ ہاں یہ انومان سے حساب سے یہ ہے، شراب پینا ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے کر کے کتنی زندگیوں کو برباد کی. جو شراب کے فیور والے لوگ ہیں انہوں نے کتنی ساری زندگیوں کو برباد کی. کوئی لمٹ ہے؟ یعنی کوئی امیجن کر سکتا ہے کتنے سارے انسان شراب کی وجہ سے برباد ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کو سرنڈر نہیں کرنا ہے نا، ان کو سبمٹ نہیں کرنا ہے، ان کو اپنی عقل کو فالو کرنا ہے، اور وہی کو فالو نہیں کرنا ہے، ریولیوشن کو فالو نہیں کرنا. اگر انسان یہ ایروگنس اپناتا ہے نا کہ میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہارے ویوز تو چینج ہوتے رہتے ہیں. ہمارے انسانوں کے ویوز تھوڑے تھوڑے دنوں میں بدلتے رہتے ہیں. آج یہ ٹھیک لگ رہا ہے، کل وہ لگے گا، پرسوں وہ لگے گا. تو کوئی چیز اچھی ہے بری ہے، ارے کیا ہے معاملہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون گائیڈ کرے گا؟ اللہ گائیڈ کرے گا. وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اہل،
اس کے اوپر نام لیا گیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. اچھا, بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. تو یہاں ذبح ورڈ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر لیا گیا. اب وہ نان ویج ہے تو نان ویج, ویج بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے کوئی کھانا ہے کسی اور کے چڑھاوے میں چڑھایا گیا, بھلے ہی ویج کھانا ہے, ذبح کرنے کی بات نہیں تھی. ہاں, ذبح کرنا تو غلط ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور کو ذبح کریں, یہ تو بالکل شرک ہے, اور وہ گوشت تو ڈیفینیٹلی حرام. لیکن اس کے اندر صرف ذبح کیے ہوئے گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات کو آپ نوٹ کریے, یہ بات کو ہم ایکنالج کریں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جس پر بھی جو کھانے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ کھانا حلال نہیں ہے, وہ کھانا حرام کی لسٹ میں آ گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ پروگریسو پروہیبیشن ہے. مطلب یہ چاروں چیزوں میں سب سے بدترین چیز وما اہل بہ لغیر اللہ, کیونکہ یہ توحید سے تعلق رکھتی ہے. بعض نان مسلم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کھا سکتے, تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ اسلام میں ہم بلیورز ان ون گاڈ ہے, اور ہمارا بلیف ان ون گاڈ اس طرح سے ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں نا, تو جو کھانے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو جو چڑھاوے کے طور پہ چڑھا دیا گیا ہے, پوجا کے اندر پرساد ہوتا ہے, ہم نہیں کھا سکتے, کیونکہ ہم بلیور ان ون گاڈ ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم کھانا بھی وہی کھا سکتے ہیں جس پر صرف اسی کا نام لیا گیا, وہ ایک مالک کا نام لیا گیا. کسی اور کا نام لیا گیا تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. یہ ہم لکھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ. اب آگے کا دیکھیے حصہ, فمن اضطر غیر باغ, پھر جسے مجبور کیا گیا غیر باغن. باغن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی اس کے اندر رغبت نہیں ہے, جو مجبور ہو. مطلب کیا, کوئی مر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر, اور مرتے ہوئے انسان کے پاس صرف خنزیر کا گوشت ہے, خنزیر کا گوشت ہے. اب کیا کرے وہ, کیا بھوک سے مر رہا ہے, کوئی چیز نہیں, صرف خنزیر کا گوشت ہے. تو پھر کیا ہے معاملہ, کیا وہ کھا سکتا ہے؟ کیا وہ زندہ اپنی جان بچا سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فمن اضطر, کہ جو مجبور ہو. تو آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر قاعدہ ہے جب دو نقصان ہو تو اخف الضررین, دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان لیا جائے. اب یہاں پہ ایک بڑی مصلحت ہے جان بچانا, اور جان بچانے کے لیے کیا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا نقصان ہے جسے برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ کیا چھوٹا نقصان ہے؟ وہ ہے کہ کوئی حرام چیز اگر جان بچانے کے لیے کھانا پڑے, فمن اضطر, اضطرار کے اندر کسی مجبور کر دیا جائے, کوئی سر پہ گن رکھ دے, بولے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ نہیں تو میں تمہیں گولی سے مار دوں, تو فمن اضطر غیر باغ, تو ہاں وہ اس سچویشن میں کھا سکتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. اگر سچ مچ سیریسلی سامنے والا یہ تھریٹن پہ اتر آیا ہے تو اگر جانی بچانے کی بات ہے کر سکتا ہے. غیر باغین, لیکن اس میں شرط ہے, دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے. غیر باغین, اس کے اندر رغبت نہیں ہونی چاہیے. ہاں میں ٹیسٹی بھی کھاؤں گا, وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, جو حرام کے اللہ تعالیٰ نے وہ خبائث میں تھے, گندگی ہے, وہ گندگی ہے. ہاں تو وہ کھا نہیں سکتے. غیر باغین, رغبت کے ساتھ نہیں. ولا عادن, ہاں عادن کا مطلب کیا ہے؟ حد کو پار کرے بغیر. جیسے کوئی جان بچانا ہے, ہاں جان بچانا ہے, اب جان بچانے کے لیے تھوڑا سا اتنا زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری تھا, اتنا ہی کھائے. اس سے زیادہ اور کچھ تھا ضروری تھا, اتنا کھائے جتنا زندہ رہنے کے لیے, جتنا نیسیسری. ولا عادن, حد پار نہیں کریں گے. غیر باغین ولا عادن, اس سے سنسیئرٹی معلوم پڑتی ہے. غیر باغین ولا عادن, تو فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اثم علیہ, میں آپ سب کو بتا دوں, آپ لوگ ایک گرامر کا رول جو ہے نا, تھوڑا سا جو لوگ گرامر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ لوگ بھی تھوڑا سن لو, بہت انجوائے کرو گے آپ یہ رول کو, جو میں رول بتا رہا ہوں. یا آپ جب یہ رول کو دھیان میں رکھ کے پڑھیں گے نا, تو آپ کے دل میں آئے گا واو, ایکٹیو آئے گا کہ کیا مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں پہ یہ جو قاعدہ ہے نا, لا جو آ رہا ہے نا, یہ لا کے بعد میں آپ دیکھیے اتما ہے. اتما آپ کو کئی بار قرآن میں ملے گا, جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ریب فی. تو یہ جو ہے لائے نفی جنس بولتے ہیں اسے. لائے نفی جنس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو جنس کسے کہتے ہیں؟ کوئی کیٹیگری. وہ جنس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کیٹیگری. جیسے فار ایگزامپل اثما, اثما جو آیا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس میں ال نہیں آئے گا پہلے تو, اثما کے اندر ال اسم نہیں آ رہا ہے, اور یہ فتح آ رہا ہے اس کے اندر. لا کے بعد میں ال نہیں آئے گا اور فتح آئے گا. یہ کیا نشانی ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہے, پوری جنس کو نگیٹ کر رہا ہے. جیسے ہم جب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی حرکت, تو حرکت جو جنس ہے نا, حرکت, حول حرکت, وہ حرکت میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. یا قرآن میں پڑھتے ہیں لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک نام کی جو جنس ہے نا, جنس, جو اس کو جنس کا کیا ورڈ ہے انگلش میں؟ اچھا چیٹ میں بتاؤ کوئی. تو جو جنس ہوتی ہے,
ہاں کیا کیٹیگری بھی کہہ سکتے ہیں, آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں. وہ کیٹیگری کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں, مطلب یہ نیگیشن آف دا فل کیٹیگری ہے, یعنی کہ پورے کے پورے جو اس کیٹیگری کا انکار ہو گیا کہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ہاں جینڈر نہیں بولیں گے, وہ پوری کیٹیگری. تو جیسے یہاں پہ جب کہا نا فلا اثم علیہ, تو یعنی کہ جو گناہ نام کی چیز ہے نا, اس میں کوئی ٹائپ کا گناہ نہیں ہے, اس کا یہ ترجمہ بنے گا. اس میں یعنی کوئی گناہ نہیں, ٹائپ کا گناہ نہیں, کوئی قسم کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, یعنی گناہ کیٹیگری ہی نہیں اس میں. جیسے لا ریب فی جو قرآن کے لیے آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی شک نام کی جو چیز ہے اس میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. اور لا حول ولا قوت, نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت الا باللہ, سوائے اللہ کی طرف سے. تو یہاں پہ یہ جو ہے لا نفی جنس ہے, تو یہاں پہ فلا اثم علیہ, ہاں اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 174 میں, ان الذین یکتمون ما انزلنا, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب میں سے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے ذریعے لے لیتے ہیں بدلے میں ثمنًا قلیلا, تھوڑی سی قیمت. جو قیمت جو دنیا ہے نا وہ ثمنًا قلیلا ہی ہے, کیونکہ دنیا کیا ہے, انگلی سمندر میں ڈباؤ کیا لے کر آئے گی, یہ ہے بہت تھوڑا. اور اس کے بدلے میں آخرت کو کوئی بیچ رہا ہے, اپنی آخرت کے بدلے میں یہ لے رہا ہے, پوری آخرت دے رہا ہے, اور بدلے میں کیا لے رہا ہے, انگلی سمندر میں ڈباؤ. میں نے انگلی ڈبا دیا. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہے, دنیا کی بات کر رہے ہیں, کہ تمہاری پوری پراپرٹی دے دو, اس کے بدلے میں یہ سمندر میں انگلی ڈبانے دوں گا, تو کوئی بیوقوف انسان بولے گا ہاں انگلی ڈبانے کے بدلے میں اپنی پوری پراپرٹی دے رہا ہوں. دنیا کی پراپرٹی آدمی نہیں دیتا, آخرت کی پراپرٹی دے رہا ہو. تم آخرت کی اتنی بڑی ویلیو کی چیز دے رہے ہو, جنت دے رہے ہو اپنی, اس کے بدلے میں تو کیا ہے, ثمنًا قلیلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نے جو نازل کیا کتاب میں اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں لیتے ہیں ثمنا قلیلا, بہت تھوڑا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں, نہیں لیتے اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے. اپنے پیٹ میں کیا لے رہے ہیں وہ, بطون, اپنے بطن میں, پیٹ میں کیا لے رہے ہیں, آگ لے رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ, اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اللہ نہ ان کو پاک کرے گا. ہاں, اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات دی گئی ہے. یہ بات کو آپ, یہ ورڈ جو ہے نا, یہ کھانے کی بات آ رہی تھی. آیت نمبر 172 میں آیا حلال و طیب کھاؤ, 73 میں آئے رولز آئے, پھر 74 میں کیا آیا, جو لوگ اللہ کی کتاب کو بیچ دیتے ہیں, بدلے میں کیا لیتے ہیں, بیچ کے بدلے میں ثمنًا قلیلا, دنیا کا کچھ فائدہ لے لیتے ہیں, اور چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو, لوگ, سوسائٹی, ایکسیپٹنس, منی, فائنینس, کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اپنے دین کو بیچ کر کے تھوڑے پیسے کے بدلے میں دین کو بیچ دیا, آخر ثمنًا قلیلا لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں, کھانے کا ٹاپک چل رہا تھا نا, ان کے کھانے بھی دیکھو. تو وہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں, نہیں لیتے ہیں سوائے آگ کے. اب ان کی سزا کیا ہوگی, 3 سزا ذکر ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ ان کو قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ان سے, نہ ان کی تزکیہ کرے گا, مطلب ان کو پاک کرے گا. ہاں, مطلب یہاں کیا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں, ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں, ہوتے ہیں کس طرح سے پاک ہوتے ہیں, ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے, اللہ کی مغفرت سے ہم پاک ہوتے ہیں. یا تو گناہوں کے بدلے میں سزا مل جائے, اور سزا مل کر پاک ہو کے پھر جنت جائیں, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب. تو یہ کھانے کی جب بات ہو رہی ہے, تو چلیے اس کے کنیکشن میں کچھ آیتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کہ جیسے فار ایگزامپل سورہ نساء کی آیت نمبر 10, ان الذین یاکلون اموال الیتامی, وہ لوگ جو یتیم کا کھانا کھاتے ہیں, یتیم کا جو مال ہے وہ کھاتے ہیں, ظلم کے طور پہ. انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں لیتے ہیں آگ, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا, وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ کی جہاں بات آ رہی ہے تو یتیم کا مال کھانا اس کے لیے آتا ہے. یا جیسے فار ایگزامپل صحیح حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ الذی یاکل او یشرب فی آنیۃ الذھب والفضہ, کہ جو کھائے یا پیے سونے یا چاندی کی پلیٹ میں, برتن میں, انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ لے رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلور اور گولڈ کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. کیوں؟
جیسے بعض لوگوں کے گھر میں ڈیکوریشن کر کے سلور اور گولڈ کے برتن لگائے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ نہیں کھائیں گے، ہو سکتا ہے بچوں میں سے کوئی کھائے گا، وہ پیٹ میں کیا لے گا؟ جہنم کی آگ لے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ جو ورڈز ہے، جو 3 ورڈز جو آخر میں آئے نا اس آیت میں، آپ کو بعض ایسے گناہ ملیں گے جن کے اندر یہ ورڈز ذکر ہے. ہاں، یہ ورڈ ذکر ہے بعض گناہوں کے لیے بھی. تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت کے اندر یہ ذکر گناہ. آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے میں. اشترو یعنی جنہوں نے بیچ دیا، جو اشترو خرید لیا، کیا خرید لیا؟ کیا خریدے؟ گمراہی خریدے. کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید کے لے لیا مغفرت کے بدلے میں. کیا خریدا؟ گمراہی خریدے ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے کر گمراہی خریدے، عذاب خریدے مغفرت دے کر کے. فما اصبرہم علی النار، تو وہ جہنم کی آگ پر کیا صبر کریں گے، مطلب ان کے لیے کیسے صبر کریں گے وہ. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر کریں گے جہنم کی آگ کے اوپر. انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں، تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کے لیے انہوں نے کیا لیا؟ جہنم کی آگ کو لیا. اور یہ سب کیا ہے؟ ثمنن قلیلا، جو وہ فائدہ لیتے ہیں بہت کم. اوکے، اب یہاں دیکھیے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی بالحق. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا بالحق، یعنی حق تو اللہ تعالیٰ کس نے کتاب کو بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ بھیجا ہے. مطلب ان تو اللہ کی کتاب ہے. یہ نزل ان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اللہ کی کتاب ہے. ہاں، تو اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں میں عیب جوئی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو سمجھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں. یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے ہم نے دیکھا کہ کیسے چیزوں میں وہ لوگ حق کو سمجھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو مذاق اڑانے میں انٹرسٹ ہے، ان کو بس حق کو باطل بتانے میں انٹرسٹ ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا چیز کا انکار کر رہے ہیں، کس کا انکار کر رہے ہیں؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. ہاں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے بارے میں کہا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو کتاب کے تعلق سے اختلاف کرتے ہیں، وہ شقاق بعید، بہت دور کی مخالفتوں میں. شقاق یعنی کہ شقاق ایکچولی بدبختی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ایکچولی شقاق کا مطلب ہوتا ہے آپس کے ڈسپیوٹس، ڈس اگریمنٹ، مخالفت. بعید بہت دور، بہت دور کی گمراہی میں ہے، بہت ہی دور کے ڈس اگریمنٹس میں ہے. تو آپ یہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو نیگیٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کے اندر اننیسیسری چیزیں نکال کر کے گمراہی کو پریفر کرتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، لفی شقاق بعید، وہ لوگوں کو دیکھو گے وہ بہت ساری ڈس ایگریمنٹس اینڈ ڈسپیوٹس میں، بہت سارے ڈس ایگریمنٹس اینڈ ڈسپیوٹس میں. اب یہ جو بات آئی یہاں پہ اس بات سے کنیکٹ کریے کہ یہاں پہ جو ایسے بزنس کی بات آ رہی ہے، تو کوئی بولے گا بھائی پروف کیا ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدے ہدایت کے بدلے میں، عذاب خریدے مغفرت کے بدلے میں، اور دنیا کو دے کر کے ثمنن قلیلا، آخرت کو دے کر کے ثمنن قلیلا خریدے، بہت کم چھوٹی چیز کو خریدے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو بالحق بیان کیا، نازل کیا. وہ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ لفی شقاق بعید، یہ بات کو یاد رکھیے، لفی شقاق بعید. اگر ہم بھی یہاں سے دور جائیں گے نا تو آپ دیکھو گے کہ کوئی چیز میں کوئی کامن بیس نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رہو، آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. آپس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ. سولوشن کا طریقہ ہے. لیکن جب آپ اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو لفی شقاق بعید، بہت سارے اختلافات میں رہیں گے، بہت سارے آپسی ڈسپیوٹس اینڈ ڈس ایگریمنٹس. بھلے ہی وہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ایک پرپس کے لیے کریٹ کر لیں کہ مسلمان سامنے آئے تو سب کفار ملت واحدہ، سارے کفار ایک ہو جاتے ہیں، وہ بھلے ہی ہو، لیکن اس کے بعد بھی شقاق بعید ہے. وہ بہت سارے ان کے آپس کے اختلاف ہوتے ہیں، اور یہی ریئلٹی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بیس نہیں رہتا ہے. اور بیس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق. اب کوئی کہے کہ بھائی ان کے پاس بھی تو کتاب ہے، لیکن آپ دیکھو گے ان کی کتاب میں ڈفرینسز ہیں، ان کی کتاب کے اندر ورژنز ہیں،
کوئی کہتا ہے ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، ہم اتنی بکس کو مانتے ہیں، ہم اس بکس کو مانتے ہیں، ہم یہ ورس کو مانتے ہیں، یہ ورس کو نہیں مانتے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ورسز کو مانتے نہیں مانتے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جان فلاں چیپٹر یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں اس میں ایکسٹرا ہے، کوئی کہتا ہے اپوکریفا بکس ہے، کوئی بولتا ہے نہیں نہیں ہماری بک ہے یہ. تو ایسے کئی سارے اختلاف ہے، شقاق بعید، بہت سارے شقاق میں ہیں، کیونکہ بکس کے اندر ہی بیسز نہیں، بکس ہی بیسز نہیں ہے، شقاق بعید. اور کیسے وہ بتاتے ہیں، جیسے میری کسی سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی گاڈ کو مانتا ہے تو بھی چلتا ہے، نہیں مانتا ہے تو بھی چلتا ہے، مورتی پوجا کرتا ہے تو بھی چلتا ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی چلتا ہے، ایک گاڈ کو مانتا ہے تو بھی چلتا ہے، انیک کو مانتا ہے تو بھی چلتا ہے. شقاق بعید. دیکھ رہے ہیں کتنے سارے اختلاف. حالانکہ گاڈ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو ماننا صحیح ہے تو نہیں ماننا صحیح ہے، یا تو ایک گاڈ صحیح ہے یا تو انیک گاڈ صحیح ہے. 1 is not equal to 2 is not equal to 3 is not equal to 4 is not equal to 5. تو کوئی بولے 3 گاڈز ہے، کوئی بولے کہ 5 گاڈ ہے، 10 گاڈ ہے، 50 گاڈ ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ 1 گاڈ اور 50 گاڈ 1 is not equal to 50. تو یہ کیا بات ہے؟ کوئی بولے آئیڈل ورشپ کرنا بھی صحیح ہے، نہیں بھی کرنا صحیح ہے. ایسے کیسے بھائی؟ یا تو صحیح ہے تو غلط ہے. شقاق بھائی یہی معاملہ ہے. اور وہ کلیرٹی جو اسلام میں ہمارے پاس ہوتی ہے الحمدللہ، وہ کلیرٹی نہیں ہو سکتی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بیسس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جو فائنل ریولیشن ہے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو بدلنے والی نہیں ہے. کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو بھی بدل نہیں سکا. شقاق بعید. 177 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پلٹاؤ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. اصل کیا ہے نا، بات سمجھو. نیکی کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن یہاں آیا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رکیے مغرب کی طرف رکیے. نیکی یہ ہے ولکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الاخر، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، والملائکتی، فرشتوں پہ ایمان لائے، ہاں، والملائکتی، فرشتوں پہ ایمان لائے، والکتابی، کتاب پہ ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پہ ایمان لائے. 6 ارکان میں سے 5 ارکان یہاں ذکر ہے. ایمان کے 6 ارکان میں سے 5 ذکر ہے. چھٹا جو کون سا ذکر نہیں؟ تقدیر پہ ایمان ذکر نہیں. اور اگر آپ غور کریں گے تو تقدیر پہ ایمان حقیقت میں اللہ پہ ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کے سب چیز لکھی ہوئی ہے نا، اللہ کے پاس علم ہے. تو وہ توحید کا حصہ ہے، اللہ پہ ایمان کا حصہ ہے. تو کبھی کبھار کوئی چیز شارٹ میں دی ہوتی، کبھی کبھار ڈیٹیل میں دی ہوتی. تو یہاں پہ 5 ذکر ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے 5 ذکر ہے. بولے یہ ہے نیکی، یہ ہے. کیوں؟ اب دیکھو، مشرق کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ کہے گا مشرق کی طرف کرو، تو آمنا باللہ، اللہ پہ ایمان، اور جو والنبیین، نبیوں پہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے. اللہ پہ ایمان کی وجہ سے تم یہاں رخ کر رہے ہو. تو اصل نیکی کیا ہے؟ وہ رخ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے اللہ پہ ایمان تمہارا، یہ نیکی ہے تمہارے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور تم نے فرما برداری کی اللہ کی، یہ ہے نیکی. اصل سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب رخ کے بارے میں کوئی بولتے یہ رخ وہ رخ، ہم کہتے ہیں رخ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے اللہ پہ ایمان، یہ اصل نیکی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن بھی ایمان، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہ کہ کوئی مال خرچ کرے اللہ کی محبت کی وجہ سے، علی حبی، اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے. ذوی القربہ، ہاں، ذوی القربہ کس پہ خرچ کرے؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرے. والیتامى، یتیموں پہ خرچ کرے. والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرے، یعنی جو ضرورت مند ہوتے ہیں. وابن السبیل، مسافر پہ خرچ کرے. والسائلین، جو مانگتے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، ان پہ خرچ کرے. وہ پھر رقاب پہ خرچ کریں، یعنی کہ گردن آزاد کرنے. پھر رقاب، گردن آزاد کرنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردن آزاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا. تو غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے. تو مال کہاں خرچ کرے، اس کی کیٹیگریز یہاں پہ ذکر ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلے ذوی القربہ. آپ کو پتا ہے کہ کوئی اگر آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ کا مال اسے پہلے دیا جائے، وہ زیادہ حق ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. لیکن وہ رشتہ دار ایسا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے جس پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے باپ پر بچوں پر خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا، ایک شخص پر اس کی بیوی پہ خرچ کرنا ذمہ داری. تو وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہاں. لیکن کسی بیوی کو پر خرچ ذمہ داری نہیں کہ شوہر پہ خرچ کرے. تو اگر بیوی اپنے زکوٰۃ کا مال، اور شوہر مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اور بیوی اگر شوہر کو دیتی ہے تو زکوٰۃ دے سکتی ہے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کے خرچہ سنبھالنا اسی کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ کہا، پھر یتیموں کو کہا، پھر مسکینوں کو کہا، اور وابن السبیل، مسافر، اور مانگنے والے، جو مانگتے ہیں، سوال کرنے والے، یعنی جو مانگتے ہیں، مطلب مانگنے میں مانگنے والے نہیں جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، اور جو ضرورت مند بھی نہیں ہوتے ہیں کئی بار، اور بلکہ بزنس اور ریکٹ چلتا ہے. کتنا بڑا بیگرز کے ریکٹ چلتے ہیں، بچوں کو اغوا اٹھا کر کے، ہاں، کڈنیپ کر کے، بچوں کو ہاتھ پاؤں توڑ کر کے ان کو بیگر بناتے ہیں. یہ پورا بزنس چلتا ہے یہ،
ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، جو قیامت کے دن آئے گا، لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، اس کے چہرے پہ تھوڑا بھی گوشت نہیں ہوگا، مطلب جو ضرورت مند نہیں ہے لیکن ایز اے بزنس مانگ رہا ہے، تو یہ بزنس کے طور پہ مانگنے والے کے خلاف تو خاص وارننگ ہے، سخت وارننگ ہے. ہاں اسی وجہ سے جہاں پہ اسلامی کنٹریز ہے وہ لوگ ایسا کوئی پروفیشنل بیگر ملتا ہے اس کو سیدھا اریسٹ کرتے ہیں، اور کوئی ضرورت مند ہے تو پروسیس سے جاؤ، جو تم بیت المال وہاں جا کے مانگو وہ کرو. لیکن کوئی اگر پھر بھی مانگے تو مانگنا حرام نہیں ہے، مانگنا حرام نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی مجبوری میں ہو تو وہ روٹ رکھی گئی ہے. سائلین اللہ تعالیٰ نے خود یہاں رکھا، سائلین جو سوال کرنے والے، سوال یعنی مانگنے کو سوال کہتے ہیں. ہاں وہ پھر رقاب گردن آزاد کرنے کے لیے. ابھی یہ ہے خرچ کرنا کس کی محبت کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور اللہ حبی ہی کی دوسری تفسیر یہ ملتی ہے، اس کی محبت یعنی اس مال کی محبت، یعنی مال کی محبت کے باوجود کوئی شخص خرچ کرے. مال کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ مال کا وہ نہیں ہے، مطلب ضرورت کے باوجود یہ بھی ایک تفسیر ملتی ہے اللہ حبی ہی کی. ہاں اللہ حبی کی. ٹھیک ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وہ نماز قائم کرے، یہ ہے نیکی، نماز قائم کرنا. وہ آت الزکات، زکات دینا. اب آپ غور کریے، زکات دینا یہاں پہ آیا اور اس سے پہلے خرچ کرنا آیا. تو خرچ کرنا جو ذکر آیا، وہ آت المال علی حبہ، آتا یعنی کہ اس نے دیا مال، علی حبہ ذوی القربا. تو یہ ذوی القربا والیتامى جو آیا وہ خرچ کرنے آیا، اور یہاں پہ کیا آیا؟ زکات دینا آیا. والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، اپنے عہد پیمان کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں عہد کو پورا کرتے ہیں. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، جب وہ عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں. والصابرین فی الباساء والضراء، اور جو صبر کریں تنگی میں بھی، ہاں فی الباساء تنگی میں بھی، والضراء تکلیفوں میں بھی. ہاں تنگ دستی، مشکل، باسائی تکلیفوں میں بھی، ہر حال میں کیا کریں؟ باسائی و ضرائی، وہ کیا کریں؟ وہ صبر کریں. یہ بات ہے، یہ نیکی ہے. نیکی کیا ہے؟ فی الباسائی و ضرائی، جو ہر حال میں یعنی وہ صبر کریں. وحین الباس، اور جنگ میں، جو جنگ ہوتی ہے، جو اس کے اندر بیٹل ہوتی ہے، اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اس پہ صبر کریں. اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. ہاں جو سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. تو یہاں پہ آئیے ہم سب یہ پڑھتے ہیں پھر ایک بار، اور اپنے آپ کو اس کے مرر میں دیکھتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تم رخ مشرق و مغرب کی طرف کرو. نیکی کیا ہے؟ کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، قیامت کے دن پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. ایمان کا تقاضا عمل بھی ہوتا ہے. ہاں اب اس کے بعد میں عمل کی بات آ رہی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کرو اس کی محبت کی وجہ سے. ذوی القربا، یتیموں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، مانگنے والوں پر جو مانگتے ہیں وہ. اور پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے. اور تم نماز قائم کرو، زکات دو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نماز کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے. جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں کیا چیز کا ذکر نہیں ہے؟ یہاں پہ روزے کا ذکر نہیں ہے، اور حج کا ذکر نہیں ہے. اور روزے اور حج کا ذکر بس اس کے آگے کیا ہے تمہیں آنے پہ، روزے کا ذکر آنے والا ہے، پھر حج کا ذکر آنے والا ہے. یہاں پہ یہ تین ارکان آ گئے. اللہ پہ شہادتین کی ڈیٹیل آ گئی، اور نماز قائم کرنا، زکات آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں کچھ اخلاقی طور پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہے کہ جو عہد جب کرتے ہیں، جب بھی عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ اذا عاہد، جب وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے، تو اخلفہ، توڑ دیتا ہے. تو ہمیں یہ ملتا ہے، یہ منافق کی کوالٹی ہے. ایمان والے کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور کیا کوالٹی ہے؟ والصابرین، صبر کرتے ہیں. 3 چیزیں ذکر ہے. تنگی میں، تو تنگی ہوتی ہے، تنگی بہت کچھ ہو سکتی ہے. پانی کم آ رہا ہے، اب کتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ پانی ایسا، کس کو گالی دے رہے ہیں؟ ہاں اللہ کی مرضی ہے بھائی. پانی جیسے ابھی کچھ پانی واٹر کٹ ہو رہے ہیں، تو پانی کم ہے، کھانا کم ہے، چیزیں کم ہے، ہاں آپ کے پاس ریسورسز کم ہے، کپڑے کم ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ صبر کرتے ہیں. پھر باسائی والضرائی، تکلیف میں. تکلیف کیا ہے؟ تکلیف بہت ساری تکلیفیں ہو سکتی ہے. بیماری کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور تکلیف کے اندر کوئی زخم لگا ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے. تکلیف کے اندر کسی کی مطلب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کو کچھ باتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، کسی کی باتوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، کسی شوہر کو بیوی کی بات پر، بیوی کو شوہر کی بات پر، بچوں کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں صبر کرنا ہوتا ہے. والضرائی، تکلیفوں میں صبر کرنا. باسائی والضرائی،
ہاں باسائی میں بھی تنگی میں بھی صبر کرنا، اور ترائی جب پریشانی اور تکلیف آتی ہے اس پہ بھی صبر کرنا. وحین الباس، اور جنگ کی بات آ رہی ہے، جنگ کے بارے میں بات آنے والی ہے آگے. ابھی تک جنگ کی آیتیں، جو آیت جو نازل ہوئی 191 میں جنگ کی اور ڈیٹیلز آنے والی ہے. جو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کے اندر جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے تو جنگ کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ کیونکہ اسلام قانون جو ہے، اسلام جو دین ہے، یہ ایک فرد کا بھی ہے، ایک گروپ کا بھی، اور ایک کنٹری کا بھی ہو سکتا ہے، ایک نیشن کا بھی ہو سکتا ہے. اور نیشن کے اندر تو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینس کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ والباسا وحین الباس جو آیا، جنگ میں صبر کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، یہ ہے تقوی والے لوگ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا. پرہیزگار ہے کوئی، تقوی والا ہے، تو اس کی کچھ کوالٹی ظاہر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر عطر ہے تو خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولے عطر تو ہے لیکن کوئی خوشبو ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. کوئی تقوی والا ہے، کوئی سچا ہے، تو اس کی لائف میں وہ چیز دکھائی دے گی. کیا دکھائی دے گا؟ نماز، زکوٰۃ، ہاں صبر، وعدہ پورا کرنا، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ سب چیزیں ہیں اولئک هم المتقون، یہ تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی کوالٹی دی ہوئی ہے. ہاں تقوی کیسے سیکھیں آگے آنے والا ہے، لیکن یہاں پہ تقوی کسے کہتے ہیں، سچائی کسے کہتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے ہم آگے آیت نمبر 178 پہ آتے ہیں، اور یہ آخری آیت ہم پڑھ کے یہاں پہ آج روکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقرر کیا گیا قصاص قتل میں. قتل کے معاملے میں، مرڈر کے معاملے میں قصاص یعنی بدلہ لینا، بدلے کا قصاص کا سسٹم ہے، قصاص کا سسٹم ہے اسلام کے اندر. تو میں میرے بھائیوں میں بہنیں، اب یہ دیکھیے کہ نیکی کیا ہے، وہ تو ایک طرح سے ڈیفائن ہو گئی، سیٹ ہو گئی، بات سامنے آ گئی. اب کیا ہے؟ قانون، تاکہ حفاظت ہو، حقوق کی حفاظت ہو. تو ایک قانون کے اندر یہ پہلی چیز ہے. اور ہم نے دیکھا سورہ بقرہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوا تھا، مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اور مدینہ کے اندر کیا معاملہ تھا؟ ایک مسلمانوں کے پاس گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، اور وہ حکومت کے اندر آپ کو قانون نافذ کرنا ہے. کیا سسٹم رہے گا؟ کیا خود کے انومان اندازے سے، جیسے لوگ دنیا کے لوگ چلاتے قانون بناتے، آج یہ بنایا، ارے نہیں 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 غلط بن گیا، ابھی کل دوسرا قانون، تیسرے دن تیسرا قانون، ایسے چلتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر، ٹرائل اینڈ ایرر. تو کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دے کیا کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ قتل میں قصاص تم پر مقرر کیا گیا ہے، قصاص کا سسٹم. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. یہ کیا ہے بھائی؟ اگر یہ چیز جو ہے نا، یہ اگر آپ ترجمہ دیکھو گے، اکثر ترجمے میں پڑھ کر کے بعد جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. آپ کو تفسیر دیکھنی ہوگی، اور کیا دیکھنا ہوگا؟ عربک گرامر. گرامر میں اگر آپ گرامر کی کلاس اٹینڈ کریں تو فرسٹ تھنگز جو پڑھائی جاتی ہے بالکل جلدی اسے معرفہ نکرہ کہتے ہیں. جیسے ال کے ساتھ جب آتا ہے نا تو خاص ہو جاتا ہے، ال کے ساتھ آتا ہے خاص ہو جاتا ہے، اور ال نہیں ہوتا ہے. جیسے القلم یعنی خاص کوئی قلم کی بات ہو رہی ہے، اور قلم یعنی کوئی قلم، رجل کوئی آدمی، الرجل یعنی کوئی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ رول کے حساب سے اگر آپ سمجھیں گے، 1 منٹ میں نہیں، چند سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گی بات. کیا کہا جا رہا ہے؟ الحر بالحر. ہاں 1 منٹ ہولڈ کریں ذرا، میں اس کی تفسیر اوپن کر لوں، یا جو بات ہے پہلے میں سمجھا دوں. الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد. اب زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی آزاد شخص اس نے مرڈر کیا ہے، اور بدلے میں، بدلے کی بات آئے، وہ کہے کہ میری جگہ پہ میں غلام کو دے رہا ہوں، میری جگہ پہ عورت کو دے رہا ہوں، مجھے نہیں، میں اپنے جگہ پہ غلام کو دوں گا. تو نہیں، یہاں پہ کیا آیا؟ الحر بالحر، ال آ رہا ہے، یعنی جو آزاد ہے اس کے بدلے میں الحر، آزاد. اب یہاں پہ دونوں، آزاد کے بدلے میں وہی آزاد، آزاد کے بدلے میں کوئی آزاد شخص ہے جس نے مرڈر کیا ہے، اس کے بدلے میں بالحر وہی آزاد ہوگا. مطلب سیم ال دونوں جگہ پہ ہے نا. جو خاص کی بات ہو رہی ہے وہی خاص کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو ترجمہ کرنے میں رفت ترجمہ کریں گے جو زیادہ اچھے سے کنوے کر رہا ہے، وہ یہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد کو سزا دی جائے گی، غلام کے بدلے میں وہی غلام کو سزا دی جائے گی، عورت کے بدلے میں وہی عورت کو سزا دی جائے گی. وہ عورت نہیں کہے گی کہ میرے غلام کو لے لو، میری باندی کو لے لو، وہ آدمی نہیں کہے گا یہ عورت کو لے لو، یہ غلام کو لے لو. تو نہیں، آزاد کے بدلے میں وہی آزاد، غلام کے بدلے میں وہی غلام. اس کے اندر الحر بالحر، ایسا نہیں کہ کوئی دوسرے آدمی کو کہ میں یہ دوسرا آدمی ہے اس کو سزا دے دو موت کی سزا، نہیں چلے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا، یہ گرام، یہ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کچھ دشمنان اسلام کی آیت کو پڑھ کر کے، کتنا بیسک گرامر اس میں. وہ لوگ اگر وہ بیسک گرامر سے سمجھنے کے لیے کوئی کرے نا تو اس کو 1 منٹ میں نہیں، آدھی منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جو نہیں سمجھنا چاہے اس کو بہانے چاہیے تو کچھ بھی لے کر کے کرے گا بات. اعوذ باللہ. وہ تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ خود کا کر رہے ہیں، خود کا نقصان کر رہے ہیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر وہ جو اپنے بھائی کی کوئی چیز معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، ہاں تو
پیروی کرے بالمعروف و اداؤ الیہ باحسان، اور یا ادا اور ادا کرے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ. کیا ہے معاملہ، یہ کیا ہے یہ؟ تو آپ کو میں اس کے تعلق سے ایک بات بتاؤں کہ قصاص کا قاعدہ کیا ہے. پہلے بات کو سمجھ لیتے ہیں. قصاص کی قاعدہ یہ ہے کہ کسی نے مرڈر کیا، مرڈر کے بدلے میں جو مرڈر ہے یا تو اس کو موت کی سزا ملے گی، نمبر 1. نمبر 2، سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اس کو موت کی سزا ملے گی. سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ کوئی معاف کر دے، کوئی بولے جاؤ موت کی سزا نہیں دینا چاہو تمہیں معاف کر دو. تیسرا ہے یا تو بلڈ منی، دیت لے لے، بلڈ منی. تو یہ 3 آپشنز ہیں. اور آپ معاشرے میں دیکھو گے 3 ٹائپ کی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نہیں مجھے جان کے بدلے میں جانی چاہیے، تو اس میں رسپیکٹ کیا گیا ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو رسپیکٹ کیا گیا. یہاں پہ فیصلہ کون کرے گا؟ جج نہیں دے گا. یہاں پہ جج نے ایک بار فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ مرڈرر گلٹی ہے، اس کے بعد فائنل فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے رشتے دار کریں گے. جو مرڈر ہوا اس کے رشتے دار کریں گے کہ ان کو جان کے بدلے میں جان چاہیے، فرسٹ آپشن. سیکنڈ ہے کہ معاف کرنا ہے تو معاف کرے. تھرڈ ہے کہ بلڈ منی، دیت لینا ہے، بلڈ منی دیت لے لے. 3 آپشن اس کے اندر ہے. اور یہی 3 فطرت کے لوگ ہمیں سوسائٹی میں ملتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں ارے یہ قانون جو ہے نا یہ 1400 سال پہلے بنے ہیں. آپ یاد رکھیے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے، فطرت نہیں چینج ہوتی ہے. انسان کی ٹیکنالوجی بدل گئی، اب ہم لوگ زوم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جو فطرت ہوتی ہے نا انسان کی وہ سیم رہتی ہے. تو انسان کے اندر 3 فطرتیں ہوتی ہیں، تینوں فطرتوں کو رسپیکٹ کیا گیا ہے قصاص کے سسٹم کے اندر. اور انصاف والا معاملہ ہے کہ الحر بالحر، وہی شخص کو سزا دی جائے گی جس نے گناہ کیا، کوئی اور کو نہیں دی جائے گی. کوئی اور کو رشتے دار کوئی بولے نہیں اس کی جگہ پہ مجھے سولی پہ چڑھا دو، نہیں چلنے والا ہے. الحر بالحر، کوئی غلام ہے تو وہی غلام کو سزا دی جائے گی. نہیں یہ کام کا غلام ہے دوسرے غلام کو دے دو، نہیں چلے گی. ہاں والانثى بالانثى. تو آپ یہ بات کو دیکھیے. اور ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے، رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ایک رحمت اللہ کی طرف سے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی مرڈر ہوتا ہے نا تو جو اس کے رشتے دار ہے، جیسے کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ بیوی کا حق ہے. ہاں اس بچوں کے ماں باپ کا انتقال ہوا حق ہے، یعنی حقوق العباد کا معاملہ ہے. لیکن وہ اللہ کا بھی تو بندہ تھا، وہ اللہ کا بھی تو بندہ تھا، اللہ کے پاس تو واپس جانے والے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی رکھی ہے اس کے اندر کہ یہ باقی 2 چیزیں بھی رکھی ہے کہ تاکہ یہ بھی کوئی کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے آسانی. من ربکم ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، تو اس کے بعد بھی جو حد کو تجاوز کرے، فلہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. تو یہ ہم نے اس قانون کو دیکھا. اور آیت نمبر 178 پہ ہم آج کی کلاس روک رہے ہیں. باقی میں تھوڑی چیزیں کچھ چیزیں رہ گئی ہے وہ میں اگلی بار تھوڑا اور انشاءاللہ کل میں کور کروں گا. اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کہا تھا آج میں کہیں کچھ ارجنٹ کام میں ہوں، اس وجہ سے میں کلاس زیادہ لمبی نہیں لے سکتا. تو میں شارٹ میں جیسے 1-2 چیز دیکھ رہا ہوں جو میں نظر شکیل پر کوئکلی پڑھ رہا ہوں. ایک بیوی کیا زکات دے سکتی شوہر کو؟ ہاں صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ہو چکا ہے. شاید غالباً عبداللہ ابن مسعود کی وائف نے عبداللہ ابن مسعود کو دیا تھا، یا ایسا کچھ ہے. گردن آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غلام آزاد کرنا. گردن ہے نا، دیکھو جیسے سمپل سی بات ہے کہ کوئی اگر آدمی ایک عورت کے والد سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ مانگ رہا ہے، وہ پوری بیٹی مانگ، بیٹی کا صرف ہاتھ نہیں مانگنا. تو گردن، یہ گردن ذکر ہے لیکن اس کا مطلب ہے پورے انسان کو آزاد کرنا ہے. اس کی گردن جو بندھے میں تھی یعنی غلام تھا وہ، تو اس میں گردن آزاد کرنے کا مطلب ہے غلام آزاد کرنا ہے. آج غلام کا سسٹم نہیں ہے تو بعض علماء نے گردن آزاد کرنے میں قیدیوں کو جو ظلمن، اور آپ کو پتا ہے ایسے بہت سارے قیدی ہوتے ہیں جو ظلمن ان کو قید ہو گئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی بیل ہو چکی ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے بیل کے پیسے دینے کے لیے. تو ایسے نان ہیبیچول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچایا جا سکتا ہے، اگر کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اللہ عالم. ایک اور چیز ہے، کوئی غیر مسلم جان بوجھ کر چڑھا ہوا کھانا جھوٹ کہہ کر دے دے کہ چڑھا ہوا کھانا کیا ہے یہ؟ وہ کہنے کی کوشش کرے کہ حضرت کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کھل کے بول دے کہ چڑھا ہوا کھانا نہیں ہے تو لیکن بعد میں آپ کو پتا چل جائے تو یہ سچویشن کیسے ہینڈل کیا جائے کہ آپ نے کھا لیا؟ تو آپ کو سمجھو یاد رکھنا ہے کہ کوئی اگر ایک بار آپ کو جھوٹ بولے نا تو لا یلدغ المؤمن فی جوہری واحد مرتين، مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. تو آپ کو آگے کے لیے تو خیال رکھنا. اب وہ پیٹ میں جو چیز حرام چلی گئی ہے تو آپ الٹی کر کے نکال سکتے ہو تو الٹی کر کے نکالو، کیونکہ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کھجور کھا لیا، صدقے کا کھجور. آپ کو پتا ہے صدقے کا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا اور اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا مال. تو پھر انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کک تھوک دو. ہاں تو تھوک دو. اور ہمیں الٹی کر کے نکالنے کے بارے میں بھی ایسی بات ملتی ہے. تو اگر آپ کر کے نکال بھی سکتے ہو تو نکال دو، نہیں نکال سکتے
تو پھر ابھی آپ کی مجبوری ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور آگے کے لیے احتیاط برتو. جی. کیا اور اسے کسی ہاں اور کو لینے دے سے دینا پہلے چاہیے؟ بھی لیے کی بات تھی نا. اچھا کوئی اگر دے دیا تو لینا نہیں چاہیے، آپ کو سمجھانا چاہیے اس کو، بولنا کہ ہم ایک ایشور بات کے ماننے والے ہیں، ہم ون گاڈ کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایک مالک کے علاوہ کسی اور کا کے نام لیا گیا وہ کھانا نہیں کھا سکتے. آپ کے لیے دعوت کا موقع ہے، اور ایک بار دعوت نہیں دوں گے نا، آپ کو ایک بار نہیں لینا پڑے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک بار لیا نا، پھر ہر بار لینا پڑتا ہے. ایک بار بول دو اچھے سے، سامنے والا بھی سمجھ جائے گا، رسپیکٹ کرے گا آپ کہ ہاں آپ اپنے بلیف کے لیے کھڑے ہو کم سے کم. ہاں ٹھیک ہے. اگر ہمیں دے دیا گیا ہو تو کیا ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ دے یہ دیا پوچھا. گیا ہے، اگر دے دیا گیا آلریڈی آ گیا آپ کے پاس تو دیکھنا پڑے گا. کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جو چیز خود کے لائق نہیں ہے وہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں چیک کروں گا. یہ چیک پینڈنگ ہے. دیکھیے میرا کلیئر ہے، جو چیز میں اپنا انومان لگا کے جواب نہیں دیتا ہوں، میں نے علماء کے فتوے پڑھے ہیں، میں وہی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے 50 بار ہی بولنے میں پرابلم نہیں کہ مجھے نہیں پتا. ہاں جی. اور پینڈنگ لسٹ بڑھ ہی بڑھ جائے بڑھنے دو، لیکن میں آپ کے سامنے ان ایکوریٹ اور غلط جواب دوں اور میں کل قیامت کے دن پھنس جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ بھی یہی اسٹائل رکھیے کہ جو پتا ہے، علماء کے فتوے پڑھے ہیں، کنفرم پتا ہے، وہی پسند کرو، نہیں تو 10 بار بولو مجھے نہیں، نو پرابلم. جی ٹھیک ہے. تو کیا ہے، slave murders a free man, slave murders a free man تو slave کو سزا دی جائے گی. ہاں یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون slave کو اس کے پاس سزا ہے تو slave کے پاس سزا ہے. ہاں جی. slave murders a free man کے اوپر ہے نا کچھ ڈیٹیلز ہے وہ میں کل کے لیے اچھا میں کل بول رہا ہوں تو ذرا آپ لوگ سب دھیان دیجیے کہ کل ایک ہے نا میرا اوپن والا کل ہے. مطلب جو ہوتا ہے نا کل، میں اپنے ایک عادت کو بول رہا ہوں کیونکہ میں بولتا ہوں کل تو میری امید ہوتی ہے کہ کل وہ جلدی آ جائے، لیکن کبھی لانگ ڈسٹینس کل بھی ہو سکتا ہے. اوکے انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ لیا کریں، بٹ آئی ہوپ کہ شارٹ ڈسٹینس والے کل میں بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے اللہ پیسے سے کیا ہم اسلامک بکس، قرآن، تفسیر، حدیث کو اسٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ یہ جسٹ لاسٹ دیکھیں. ہاں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے میں ایکچولی کیا ہے، فی سبیل اللہ کے تحت جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی دین کی تعلیم و تبلیغ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. دین کی تعلیم و تبلیغ، علماء میں اختلاف ہے اس بارے میں. بعض علماء بہت اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے اندر کیا ہے معاملہ کہ علماء میں اختلاف ہے، اور اس کے اندر دلیل کے طور پر وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے. تو زبان کی دین کی دعوت بھی اس میں شامل ہے. تو اسی وجہ سے فی سبیل اللہ جو 8 کیٹیگری سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں دیا ہے، اس میں 7ویں جو کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ، اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے دین کی دعوت. اور شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ جو سعودی کے بڑے اسکالر رہ چکے ہیں، اور سینئر کمیٹی آف اسکالر سعودی کی، ان کا بھی فتویٰ اس بارے میں ہے موجود کہ وہ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی دوسری طرف جو رائے ہے وہ بولتے ہیں نہیں، اس کے اندر نہیں شامل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرف رائے ہے، اور آدمی جو آپ اسٹڈی کریے دونوں طرف کے اوپینین، جس کو جو اسٹرانگ ملے وہ حساب سے عمل کریں. چلیے ہم اینڈ کرتے ہیں، کل کنٹینیو کریں گے. شکیب اپنا کوئز کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم زید بھائی، جزاک اللہ خیر، اینڈ ایوری بڈی ایلس جو یہاں پہ ہے رائٹ ناؤ. ہم کوشش کرتے کہ جلدی سے جلدی کوئز شروع کیا جائے انشاءاللہ. اینڈ جتنے بھی بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سبھی کو انوائٹ کرتے ہیں زوم پہ آئیے اینڈ دیکھیے کہ